रहमान रहीम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपको ज़हमत देने का मेन मकसद इस वक्त की जो पंजाब को सैलाबी सूरत हाल का एक सामना है उसमें आपसे अब तक की जो पंजाब की लेटेस्ट तीनों दरियाओं की सूरत हाल है और इसके अलावा जो पंजाब में पिछले 24 से 48 घंटे में दो मेजर हॉट स्पॉट्स थे जिनमें एक गुजरात ज़िले में अर्बन फ्लडिंग का सामना और दूसरा जलालपुर पीरवाला में हमें एक मैसिव इनंडेशन और पॉन्डिंग का सामना और उसके पेश नज़र जो पॉसिबल इवैक्यूएशंस थी उस पे गवर्नमेंट की डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जो काविशें हैं वो आपके गोश गुजार करना। मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि ये इस वक्त हम इस मॉनसून के 10वें स्पेल में पीडीएम में पंजाब ने 2 दिन पहले 6 से 9 तारीख के लिए टॉरेंशियल रेन्स हैवी टू वेरी हैवी रेन्स का अलर्ट जारी किया और आपने देखा कि उसी के पेश नज़र पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में और सदर्न बेल्ट में बारिशें हो रही हैं। आज जिन अजला में सबसे ज़्यादा बारिश हुई उसमें आपका मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद सबसे ज़्यादा पेश थे, जिनमें बिलतरतीब लाहौर में 113 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, मुल्तान में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये बारिश अभी अगले भी 24 से 48 घंटे इसी इंटेंसिटी के साथ वक्फे से जारी रहेगी, जिसके पेश नज़र हमारी जो रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें दुश्वारी का सामना ज़रूर रहेगा। इसके बाद मैं आपसे क्विकली शेयर करता चलूं कि जो गुजरात में पिछले 48 घंटे पहले जो एक मैसिव अर्बन फ्लडिंग का सामना था, चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद तशरीफ लेके गई और उन्होंने पूरी सूरत हाल को पर्सनली ना सिर्फ उसका मुआयना किया बल्कि जितने कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनको हदायत हुई। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेशक कि आज भी गुजरात में अच्छी बारिश हुई और इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इस वक्त गुजरात की मेजर शाहराएं तमाम क्लियर हैं, जिसमें रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, मोहल्ला नूरपुर शर्की रोड, रामतलाई रोड, तिम्बल रोड और शाहजहांगीर रोड 100% क्लियर हैं। इसके अलावा चंद रोड्स ऐसी हैं जिनमें थोड़ा, क्योंकि मैंने गुजारिश की कि बारिश दोबारा भी गुजरात में हुई, जिसकी वजह से अब टोटल अगर मैं इनकी टाइमलाइंस दूं तो वो 8 से 12 घंटे में गुजरात इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर 100% अर्बन फ्लडिंग से क्लियर होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि आज की तारीख में एक दफ़ा फिर इंडियन हाई कमीशन से हमें हरीके के मुकाम पर हाई फ्लड की अलर्ट वो मिला और उसके पेश नज़र पीडीएम में पंजाब ने एक दफ़ा फिर ना सिर्फ कसूर को गंडा सिंह के मुकाम के लिए बल्कि तमाम वो डाउन द लेन अजला जिनमें सतलुज के पानी का इफेक्ट हो सकता है उनको अलर्ट किया। सतलुज में आपको मैं बताता चलूं और आपके ये इल्म में है कि तकरीबन 6 से 7 हफ्ते से कंटिन्यूस हाई फ्लड सिचुएशन जारी है। आज भी 3,19,000 क्यूसेक्स वहां से पानी गुजर रहा है और इसी तरीके से नीचे हेड सलेमानिकी के ऊपर 1,37,000 क्यूसेक्स और हेड इस्लाम के ऊपर 1,20,000 क्यूसेक्स पानी इस वक्त चल रहा है। कसूर और ये तमाम जो मुल्का अजला हैं सतलुज की ओवरऑल सूरत हाल के लिए, क्योंकि बाखड़ा और पौंग डैम 100% अपनी कैपेसिटी अटेन कर चुके हैं, अभी मॉनसून कुछ दिन और बाकी है, तो हमें इसमें इसी तरीके से कंटिन्यूस फ्लोज वो हम फोर्सी कर रहे हैं। इसके बाद रावी का मैं आपसे गुजारिश करूं, जो 2,45,000 क्यूसेक्स जस्सर और फिर रावी साइफन से होता हुआ शाहदरा के मुकाम से 2,20,000 क्यूसेक्स गुजरा, उसने हेड बल्लोकी के बाद सिदनाई आपके डिवीजन में आके परेशानी बनी और जो क्रिटिकल फैसला था उसको टाइमली लिया और हमें 1,50,000 क्यूसेक के अगेंस्ट जब 1,93,000 क्यूसेक पे सिदनाई गया, हमने माई सफूरा बंद को ब्रीच किया। उस ब्रीच के पेश नज़र इस वक्त मैसिव इनंडेशन है टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमैल में
اور خانیوال کی تحصیل کبیر والا میں اور چند جو شور کوٹ کے ملکہ دیہات ہیں ان میں اس وقت میسو اننڈیشن کا سامنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ چناب کے ہائی فلوز کی وجہ سے جس احمد پور سیال کے مقام پر راوی نے چناب سے ملنا تھا وہ بیک واٹر ایفیکٹ کا سامنا رہا, اور جو راوی کا پانی ہے ابھی تک سدرائی کے مقام پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1,35,000 کیوسکس چل رہا ہے. چناب کا جو پہلا ریلا تھا 26 کی رات کو جو 10,70,000 کیوسک کے پیش نظر ہمیں ہیڈ قادر آباد کے رائٹ بینک کو بریچ کرنا پڑا, اور منڈی بہاؤالدین کے 40 سے 50 دیہات میں جو پانی گیا اس کا مین پیک آپ کے شہر ملتان سے اس وقت پاس آن ہو کے پنجند کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن ملتان پچھلے 48 گھنٹے سے کریٹیکل تھا اور اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل اس وجہ سے رہے گا کہ جو سیکنڈ ریلا تھا 6.25 لاکھ کیوسکس کا وہ ترمو سے اس وقت سٹیڈی ٹرینڈ میں سارا دن آج دوپہر تک 5,43,000 سے اس وقت 5,31,000 پہ سٹیڈی ٹرینڈ میں ہے. کیونکہ یہ پچھلے 36 گھنٹے سے سیم پانی کا فلو ہے, اسی لیے یہ اپریہنشن ہے کہ اب یہ شارٹسٹ ٹائم لیگ کے ساتھ کل ملتان میں ہمیں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ اس کی پیک اچیو ہوگی. اور کیونکہ ہمارا بیٹ کا اور باقی سارا جلال پور کا علاقہ آلریڈی میسیولی اننڈیٹ ہے, اگلے بھی 48 گھنٹے میں ہمیں اس اننڈیشن کا سامنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجند پہ آپ کے علم میں ہے کہ پانی بڑا گریجولی رائز ہوا اور 6,09,000 کیوسکس کو ٹچ کرنے کے بعد پنجند ایک دفعہ ریسیڈنگ میں اس وقت ہے, اور 5,24,000 کیوسکس کا ریلا اس وقت ہیڈ پنجند علی پور کے مقام پر وہاں سے گزر رہا ہے. اب ستلج کا بھی اس کے اندر پانی ملنے کے بعد جب یہ 6,09,000 کیوسکس تک گیا, مزید اب ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ جب اگلا پانی آئے گا تو 6 سے 6.5 لاکھ پنجند سے گزرتا ہوا پھر بالآخر انڈس کے پانی کے ساتھ مل کے گدو پہ یہ جائے گا. جلال پور پیر والا کی اگر ہم بات کریں تو ڈویژنل انتظامیہ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور آج رات سے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پی ڈی ایم میں پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں خود یہاں آج سارا دن حاضر رہے, اور ہم نے آج میسو ایویکویشنز کو انجام دلوایا, جس میں اوور آل جو اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کی فگرز تھی تقریباً 3600 لوگوں کو آج سنگل ڈے میں مختلف موضوعات جات سے نکالا گیا. انفارچونیٹلی 2 دن پہلے بوٹ کیپسائزنگ کا واقعہ ہوا, اور میں نے میڈیا میں لاہور میں یہ گزارش کی کہ کیونکہ اتنا بڑا میسو آپریشن پنجاب کی تاریخ کا وہ پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1122 نے اس سیزن میں انجام دیا, جس میں اگر ہم ٹوٹل بوٹ ٹرپس کو کاؤنٹ کریں تو آج کے شامل کر کے تقریباً کوئی 27,111 ٹرپس اب تک ریسکیو 1122 صرف ایک ادارہ وہ کر چکا ہے. اس میں یہ ایک انفارچونیٹ حادثہ ہوا, لیکن اوور آل ہم دیکھیں اس اوور آل میگنیچیوڈ کو تو جو کام پاکستان آرمی نے اور ریسکیو 1122 نے کیا, اور جس کے پیش نظر تقریباً 2.1 ملین 21 لاکھ لوگوں کو پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے ایویکویشن کو یقینی بنایا. اس کے بعد آخر میں میں اس وقت جو اوور آل پنجاب کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پورے پنجاب کے 26 اضلاع وہ بری طرح سے اس سپر فلڈ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے فلڈ سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے ٹوٹل دیہات 4364 دیہات 4364 دیہات اس وقت تک افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان دیہاتوں کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 42,943 نفوس پہ مشتمل ہے جو کسی نہ کسی فارم میں متاثر ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تقریباً 450 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ان 26 اضلاع میں قائم کی ہوئی ہیں, جہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 74,786 لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں. اور جو لوگ 24 گھنٹے قیام پذیر ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ان کو نہ صرف 3 ٹائمز اے ڈے پراپر میل کو انشور کیا جا رہا ہے, کوالٹی میل کو, بلکہ ان کا میڈیکل
اور لائف سٹاک کور کو 100% انشور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سٹینڈرڈ ہیں اور کچے میں یا فلڈ پلین میں ہونے کے باوجود ہائی رائز پہ بیٹھے ہیں، ان تمام کو 26 کے 26 اضلاع میں ضلعی انتظامیہ میکسیمم ایفرٹ کر کے وہاں پہ ڈرائی راشن کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک اگر ٹوٹل میں آپ کو بتا سکوں جو لوگ ان ریلیف کیمپس میں جو میڈیکل کور ہے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو ان کی ٹوٹل تعداد 2,01,109 ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے گزارش کی کہ 21,54,465 لوگوں کو آج شام کے اور اس وقت بھی جو کنٹینیوس پروسیس ہے ایویکویشن کا، اس میں ہم پورے پنجاب میں ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ نہ صرف ان لوگوں کو ایویکویٹ کیا، ان کی جو لائف لائن، ان کا لائف سٹاک ہے وہ بھی ہم 1.5 ملین 15,78,387 جانوروں کو سیفر پلیسز پہ ٹرانسپورٹ کر چکے ہیں۔ اور جب ہم ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا، چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر ان کے لیے ون ڈے اور چارے کا پراپر انتظام 26 اضلاع میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے انشور کیا۔ آخر میں انفارچونیٹ جو ڈیتھ ٹول ہے، ابھی انکنفرمڈ 2 ڈیتھس جو ہیں ان کی تفصیلات جلال پور پیر والا کی ہم لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے پورے پنجاب میں 26 تاریخ سے جب سے یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جس کا سامنا پنجاب کو ہے، 61 ڈیتھس آج تک یہ کنفرم ڈیتھس پورے پنجاب میں ہو چکی ہیں، اور یہ جو 2 ڈیتھس ہیں ان کی ابھی کنفرمیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی میری طرف سے۔ اب کمشنر ملتان ڈویژن اگر کچھ آپ ایڈ کرنا سر چاہیں تو۔ میرا خیال کوشچن کر لیں۔ ادھر سے عمران چودھری جیو نیوز سے ابھی ایک فگر آپ نے بھی دیے، ایک فگر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ گزشتہ 12 گھنٹوں میں ریسکیو کنٹرول میں صرف جلال پور سے جو ہے وہ 500 کالیں رسیو ہوئی، جن میں سے صرف 32% کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جا سکا۔ وہ لگ بھگ تقریباً دیکھ لیں 150 کال جو ہے نا وہ 350 کال کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جا سکا، جب پتا تھا کہ اتنا ہائیلی فلڈ جو ہے وہ آ رہا ہے، اچانک نہیں آیا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ تحصیل جلال پور جیسے ویسے پسماندہ علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، تو وہاں پر کیوں ریلیف کے کام میں اتنی جو ہے وہ تاخیر ہو سکی؟ جی ابھی تک کوئی گھنٹہ پہلے تک آج کے دن 4,654 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے صرف اس بیٹ کے علاقے سے، جس میں 1122 کی بوٹس نے کام کیا، پرائیویٹ 6 بیڑوں نے کام کیا اور پاکستان آرمی کی بوٹس نے کام کیا ہے۔ تو میں آج خود بھی موجود تھا، کل بھی موجود تھا، تو لوگوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہمیں بارہا اطلاع دی گئی تھی۔ آج شام کو 4 بجے ایک آدمی تھا تو کشتی میں بیٹھا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ جی ہماری غلطی ہے، میں نے جب مجھے پہلی دفعہ اطلاع دی گئی تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، میں نے اپنے جانوروں کو شفٹ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو دوبارہ بھیجا۔ تو کل ہم نے تقریباً 2,000 بندوں کو ریسکیو کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی کیسز ہیں رات کو فار دی فرسٹ ٹائم میں نے بہت کم سنا ہے کہ پاکستان آرمی نے رات کو آپریشن کیا ہے۔ رات کو ہم نے 5:15 بجے آپریشن ختم کیا اور 7:30 پہ دوبارہ شروع کیا ہے، آلموسٹ کو 2 گھنٹے کی بریک کے بعد۔ تو بعض بستیوں میں گئے ہیں ہمارے لوگ، تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہماری فیملی شفٹ ہو چکی ہے، ہم ہیں اور ہمارے جانور ہیں، ہم نے نہیں شفٹ ہونا۔ یہ کل رات کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آج مجھے ایک کال آئی ہے، میسج کسی نے بھیجا ہے، میں نے اس پہ کال کی ہے، بہرام اس آدمی کا نام ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آج کو 5:30-6 بجے کی۔ تو میں نے کہا جی بتائیں مجھے، کسی نے میسج کیا آپ کو جس کو ہم SOS کال کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں نے کسی کو کہا تھا لیکن ادھر کشتی پہنچی ہے، فیملی کیونکہ سیف ہے اونچی جگہ پہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیمپس میں نہیں جانا، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یہ آج کی بات ہے، یہ سارے میں آپ کے ساتھ لائیو ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں جو مجھے فیس ہو رہے ہیں۔ جی اس میں بس میں مظفر میں DC ملتان کی ابھی آن لائن میٹنگ ہوئی، اس میں شیر شاہ پل کو بلیچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا گیا؟ دیکھیں اس میں کریٹیکل گیجز کو آپ نے دیکھا کہ اس سال جتنے بھی اس سپر فلڈ میں ہمیں فیصلے کرنے پڑے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ کریٹیکل فیصلے کی ضرورت تھی پبلک کو، خاص طور پہ اربن سینٹرز کو بچانے کے لیے، وہ ہیڈ قادر آباد کا بریچ ہو، رواز کا بریچ ہو یا گڑھ مہاراجہ،
पुल का ब्रीच हो या माई सफूरा बंद का ब्रीच हो, उनको टाइमली फैसले ना सिर्फ किए गए, लेकिन फैसलों के पीछे टेक्निकल इनपुट वो किसी भी जगह पे उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया। और जब अगर हमारा जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी गेजेस, क्रिटिकल गेजेस अटेन नहीं कर रहे, तो फिर किसी भी जगह पे गैर ज़रूरी तौर पे ना पहले ब्रीच किया गया और ना आगे कोई ब्रीच करने का इस तरह का गवर्नमेंट का वो कोई है। अब अगर इस तरह का क्रिटिकल वो गेज अचीव होती है, और उसकी वजह यही है कि मुल्तान पिछले 48 घंटे से स्ट्रेस में है और आगे भी स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि पानी हेड त्रिम्मू डाउन स्ट्रीम कंटिन्यूसली उस लेवल पे चल रहा है कि जो मुल्तान को तंग कर सकता है। तो इस वजह से ये डिसीजन क्रिटिकल जो हैं ये पिछली दफ़ा भी फर्स्ट जब पीक थी तब भी ले लिए गए थे और इनकी ज़रूरत लेकिन महसूस ना हुई, और अब भी ये डिसीजन है, लेकिन होगा वही जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स और ज़रूरत के हिसाब से क्रिटिकल गेजेस को देखते हुए। अच्छा सर, बहुत सारे खैमों की कमी का सामना है, उस हवाले जी बिल्कुल, किसी किस्म के इस वक्त तमाम स्टोर्स पीडीएम में पंजाब के जो मुजफ्फरगढ़ में हैं, लाहौर में हैं, बाकी जगहों पे हैं, खैमों की किसी किस्म की कमी नहीं है। बोट्स, क्योंकि आपको मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये हमारे पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो ना सिर्फ रेस्क्यू 1112 अंजाम दे रहा है पाकिस्तान आर्मी, और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी को भी हमने इसमें जहमत दी। इसलिए किसी किस्म का रिसोर्सेज का हैंडीकैप नहीं है। आपने देखा कि जलालपुर पीरवाला में जो ही ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैसिव इनंडेशन है और लोग काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल पे बाहर आ गए थे, और आज भी जब हम सारा दिन बोट्स भेजते रहे, वो कोई ना कोई फैमिली के मेंबर्स बाहर थे जो कहते थे हमारे बाकी लोग अंदर हैं, और हमने सिर्फ पानी के बहाव को और लिमिट को देख रहे थे। तो बिल्कुल रिसोर्सेज की किसी किस्म की पंजाब में कमी नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के तमाम तर इस वक्त वसाइल का वो कहा है कि रुख सिर्फ और सिर्फ जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स में लगाया जाए, और आगे फिर इसमें बहाली का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होगा। अच्छा सर,